حمزہ ہو کے کریں گے تو بسم اللہ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگلش کا یہ جو سیشن ہے یہ اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے جس پیٹرن پر ہم پہلے کام کرے تھے. آئی مے رائٹ اے لیٹر. جی ٹرانسلیشن بتائیں آپ میں سے کون جانتا ہے اس کی ٹرانسلیشن؟ کوئی ایگزیکیوٹ کرے، کوئی انیشیٹ کرے. شاید میں خط لکھوں. اور کوئی؟ میں خط لکھوں شاید. اچھا میں خط لکھ سکتا ہوں. مہربانی کہ یہ انٹر کریں. نہیں یہ نہیں میں نے کہا کہ لکھیں. یہ نہیں کہا. بس آپ اس میں ایک انٹر کریں. ایک اور فکرہ جو انہوں نے مجھے کلو دے دی ہے. آئی کین رائٹ. یہ بھی پریزنٹ میں ہے نا. آئی کین رائٹ اے لیٹر. چلیں سمپل مدر سینٹنسز. آئی کین رائٹ. رائٹ کی سپیلنگ صحیح کر دیں بس. جی کدھر ہیں افشاں؟ افشاں ہیں یہاں پہ؟ چلی گئی ہیں. جی بتائیں نا افشاں کدھر چلی گئی ہیں. اس کے ٹرانسلیشن بتائیں. ہمت کریں نا سارے تھوڑا تھوڑا جو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تھوڑا ہاتھ غلط لکھیں. کسی نے کیا آج ایوری ون کو نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر یہ پرسنل مجھے میرے نام پہ کر دیں. میں دیکھوں تو صحیح. آپ میں شاید میں نہیں خط لکھوں گا نہیں ہوگا. میں شاید خط لکھوں. یہ جو دوسرے والا ہے کہ آئی کین رائٹ میں خط لکھ سکتا ہوں. مدر سینٹینس نہ آیا. ممکن ہے کہ میں خط لکھوں. جی اب اس کو سمجھنا ہے کہ میں کیوں آتا ہے اور جب پاسٹ میں جائیں گے تو مائٹ کیوں آتا ہے. لیکن آپ میں کو یہ سمجھیں کہ میں جو ہمارا بیسیکلی ان دو کے ساتھ کھیل کھلواڑ ہے اس کے ساتھ پھر اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں. پاسٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں غور سے بات کو سمجھے. میں اگر ایک سینٹینس لکھتا ہوں مے بی آئی رائٹ اے لیٹر مثال کے طور پر. اس کا کیا ہے؟ جی ہاں بتاتی جائیں. مے بی آئی رائٹ اے لیٹر. اس کا کیا ہے؟ اچھا اگر یہ ہے تو پھر اوپر میں آئی مے رائٹ اے لیٹر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں فکرے ایسے کیوں ہیں؟ اس کو اوپر بھی میں ہے وہ بھی شاید کا لفظ دے رہا ہے. یہاں میں بھی ہے یہاں بھی شاید کا لفظ ہے. یہ کیا چکر ہے؟ جی ملک صاحب تھینکس فار یور انپٹ. چلیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں لے کے جاتا ہوں. آئی مے رائٹ اے لیٹر. ایک دفعہ چیز کو دیکھیں. پاکستان میں ایجوکیشن کا سب سے بڑا ایشو آج بھی میں کہیں ڈسکس کر رہا تھا کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا سب سے بڑا ایشو لینگویج بیریئر ہے. اور لینگویج بیریئر نہیں ہٹے گا آپ ایجوکیشن میں پھنسے رہیں گے. کمپریہنشن تو بہت دور کی بات ہے. بہت دور کی بات ہے. اس کو سمجھ فہم و فراست اس کی بہت دور. آپ اس انگلش سے جان چھڑاتے چھڑاتے ایجوکیشن پوری ہو جائے گی لیکن انگلش نہیں آئے گی. یہ یاد رکھیے گا. اور ایک دفعہ آپ اس کو سیکھ لیں. آئی مے رائٹ اے لیٹر سے ہم ذرا تھوڑا پیسو بناتے ہیں. دیکھتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے. چلیں جی اس کے بعد انٹر کریں اور انک چینج کریں. آئی مے رائٹ اے لیٹر کے بعد ہم انٹر کرتے ہیں اور کلر چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوپر 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 یہ آئی مے رائٹ اے لیٹر میں شاید خط لکھوں کے بعد انٹر کریں اور اس کو اب کلر چینج کر کے بسم اللہ کرتے ہیں. A letter may be written.
اب دیکھیے گا معنی کے لحاظ سے کیا بنے. A letter may be written, خط لکھا جائے. بائی می کو ہم نہیں کرتے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بائی می، بائی ہم، بائی ہز فکرہ یاد ہے. A letter may be written. اب یہ درخواست کی، التجا کی صورت میں سامنے آیا ہے. A letter may be written. خط لکھا جائے. سیلری میں بی پیڈ، تنخواہ ادا کی جائے. نیچے لکھتے ہیں سیلری میں بی پیڈ، میں بی پیڈ، تنخواہ ادا کی جائے. نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. یہی تو 20 سالوں میں جو چیزیں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں وہ آپ کو جب آپ کسی جگہ سائل کو سمجھتے ہیں نا، ایپلیکینٹ جب کہیں جاتا ہے اور آگے التجا کہتا ہے ون ڈے لیو میں بی گرانٹیڈ. دیکھیں ذرا لکھتے جائیں. ون ڈے لیو میں بی گرانٹیڈ یاد ہے آپ کو؟ کس کو یاد ہے یہ فکرہ؟ یہاں ہم شاید کے میننگز کو بڑی بری طرح استعمال کر دیتے ہیں. ایک دن کی رخصت عنایت کی جائے، یہی پڑھتے رہے نا آپ اپلیکیشنز میں، ایک دن کی رخصت. اچھا فرض کیا میں اس کو ڈائریکٹ آرڈر دیتا ہوں، گرانٹ می ون ڈے لیو. ٹھیک ہے نا، میں مثال دیتا ہوں، لکھنے کی ضرورت نہیں، میں مثال دیتا ہوں. گرانٹ می کائنڈلی گرانٹ می ون ڈے لیو، گرانٹ فار ون ڈے لیو. ٹھیک، مجھے اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی مجھے چھٹی مہربانی کر کے مجھے چھٹی دیں، یہ جو دی جائے یہ ایک التجا کی صورت میں، ایک ریکویسٹ کی صورت میں. پیسو میں یہ استعمال ہوا ہے، وہاں تو پیسو نہیں ہے، پلیز گرانٹ می ون ڈے لیو، وہ تو ایکٹیو ہے. تو یہ پیسو میں لکھا جاتا ہے کہ ون ڈے. اچھا یہاں نیچے کی طرف مزید انٹر کرتے ہیں، نیچے کی طرف ایک اور فکرہ دیکھتے ہیں جو نہیں ادھر ہی 25 کے بعد انٹر کرنا تھا. جو ہوٹلز میں جاتے ہیں اکثر ہوٹل کے اوپر ایک لکھا ہوتا ہے سیلریز یا ویجز آر پیڈ آن ڈیلی بیسس کی جاتی ہیں. اب وہ جب وہ درخواست کرے گا تو وہ کہے گا کہ ویجز میں بی پیڈ آن ڈیلی بیسس کی جائیں. تو جب آپ پیسو میں یوز کریں گے تو مے بی کا معنی ہی بدل جائے گا. پیسو میں شاید کا لفظ ایسے نہیں استعمال ہوگا. ویجز میں بی پیڈ آن ڈیلی بیسس، روزانہ کی بنیاد پر اجرت دی جائے. جو لوگ ڈیمانڈز کو جانتے ہیں، ڈیمانڈز ایسے ادا کی جاتی ہیں، میں بھی دی جائیں. اچھا اب اس کے بارے میں، شاید کے بارے میں دو باتیں ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ہی اعلیٰ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے قطع نظر. شاید کے لیے شاید تنخواہیں دی جائیں، probably wages are given. شاید تنخواہیں دی جاتی ہیں، شاید تنخواہیں دی جاتی ہیں. اب ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو شاید تنخواہیں دی جائیں، ایک تو درخواست بھی ہو اوپر سے شاید بھی ہو، اس لیے مے بی کو
حکمیہ میں اب میں درخواست بھی کر رہا ہوں کہ شاید میری چھٹی منظور کی جائے، یہ تو کوئی فکرہ ہی نہیں بنتا. بات کو سمجھ رہے ہیں افشاں؟ شاید میری درخواست قبول کی جائے، یہ تو فکرہ، اس کی سینس ہی نہیں بنتی. سنین سمجھ آ رہی ہے؟ جو انگلش لرنر ہیں ان کو بڑی توجہ چاہیے. عمر سمجھ آ رہی ہے؟ عادل، رخسانہ آپ کو؟ شاید کے لیے اور درخواست کو دونوں کو جوڑ نہیں پائیں گے ہم. پھر ہمیں اگر جوڑ نہیں پائیں گے تو پھر ہم آر کے ساتھ پروبیبلی یوز کر پائیں گے کہ پروبیبلی ویجز آر گیون، شاید تنخواہیں دی جاتی ہیں، مجھے پکا پتہ نہیں ہے. اچھا اب یہ جو مے بی اوپر والا ہے، آئی مے رائٹ اے لیٹر، یہ چانس آف رائٹنگ شو کر رہا ہے کہ یار چانس ہے کہ میں لکھوں. جب غالب امکان ہو کہ میں لکھوں، جب چانس زیادہ ہو جائے، اٹ مے رین ٹو نائٹ، اٹ مائٹ رین ٹو نائٹ، دونوں میں فرق آپ دیکھیں. اٹ مے رین ٹو نائٹ، شاید آج بارش ہو. سینٹینس نمبر 30 سے نیچے دو باتیں لکھتے ہیں، اور وہ کیونکہ آپ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، لوکل لیول تو ہے نہیں آپ کا، اس لیے آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. ایک دفعہ ٹینس آ رہا ہے ورب کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو باتیں ایکسٹرا آ جائیں وہ پھر میں ایسے کرتا ہوں. ایک دفعہ ٹینس بن رہا ہے ورب کے ساتھ، سینٹینس ود ورب، اور ایک دفعہ سینٹینس ود ناؤن بنے گا. میں دونوں کی ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں. کیسے؟ آئی ایم اسٹڈنگ، پہلے کی مثال، آئی ایم اسٹڈنگ، یہ نہ لکھیے گا، یہ اس کو امریکن کو ہم نہیں لکھیں گے، ہم پورا ایم لکھیں گے. ہمارا جو سی ایس ایس ہے وہ برٹش سٹائل سے ہے، سی ایس ایس برٹش سٹائل کو ہی فالو کر رہا ہے. آئی ایم اسٹڈنگ فل اسٹاپ. اب آپ دیکھیں اسٹڈنگ جو ہے یہ ایک ورب ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اب یہ ایک دفعہ ورب آیا اوپر اور ایک دفعہ ناؤن آیا، نہیں فار نہیں آیا نا. ٹینس کے فوراً بعد ورب آیا کرتا ہے. دیکھیں ایم کے بعد ورب آیا کہ نہیں آیا؟ آئی کین رائٹ، کین کے بعد ورب آیا کہ نہیں آیا؟ ٹینس کے فوراً بعد ورب آیا. چلیں میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں، میں ایڈ کر دیتا ہوں. وی آر اسٹوڈنٹس، دیکھیں ورب کے اس کے فوراً بعد ناؤن آیا. ایک دفعہ ورب کے فوراً بعد، سوری ٹینس کے فوراً بعد ورب آیا، وی آر اسٹوڈنٹس. وی آر اسٹڈنگ، چلیں اوپر بھی ایڈ کر لیں، وی آر اسٹڈنگ کر لیتے ہیں، ایک ساتھ اور ایڈ ہو جائے گا، وی آر اسٹڈنگ کر لیتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ ہر ٹینس کے ساتھ دو چانسز ہیں کہ ایک دفعہ ورب آ سکتا ہے اور ایک دفعہ ناؤن آ سکتا ہے. افشاں کب تک پارٹس آف سپیچ مکمل ہو جائے گا؟ میں اس پہ سیشن کروں ود ایگزامپلس. اچھا چلیں نیکسٹ ویک تھرسڈے کو میں پارٹس آف سپیچ میں ہر چیز کو فنش کرنا چاہتا ہوں، اس کی پوری ایک گوگل ڈاکس پر. دیٹس گڈ، آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہاں جو گوگل ڈاکس پر جو آپ ڈیٹیلز بنائیں گے وہ آپ کے سب کے ساتھ شیئر ہوں گے. کاشف بھائی جو پڑھا رہے ہیں، ٹیچر ہیں، اقصا آپ ہو گئی، اور جو ان کو ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہم کمپریہنسولی ایک چیز کو اپنے تئیں سمجھ کے، اپنے طریقے سے سمجھ کے پریکٹس کر کے بس نکل جائیں گے. پنکچویشن کو ہم
بیچ میں ڈسکس کریں گے. افشاں پنکچویشن کو بھی ایڈ کر لیجئے گا. سیمی کولن کہاں یوز ہوتا ہے, وہ جہاں جہاں سے آپ کو انٹرنیٹ سے اویلیبل ہے, آپ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے, ٹیک یور ٹائم, اور بہترین طور پہ تیار کر کے آپ کی طرف سے یہ بڑی اچھی کنٹریبیوشن. جس طرح سیچرڈے کو خالد آپ کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا سی پیک پر ڈیٹیلز, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا, ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, جان نہیں مارنی پڑے گی. کشمیر ایشو پہ انجینئر بلال صاحب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. اسی طرح اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن آ جائے گی. جس طرح ہم ایسے میں مختلف ایسے بانٹ دیں گے تو ہر ایک کی ان پٹ سامنے آ جائے گی کریکشن کے لیے. دیکھیں نا, یہ جو سٹائل ہے ہمارا اسٹڈی کا, یہ ایک انوویٹڈ سیلف اسٹڈی ہے. یہ انوویٹڈ, میں آپ کی ہیلپ ضرور کر رہا ہوں, ٹیم آپ کی ہیلپ ضرور کر رہی ہے, لیکن آپ پڑھ خود رہے ہیں. سو وی کین سے دیٹ اٹ از اے سیلف اسٹڈی. اچھا, یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک دفعہ سینٹینس ورب کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور وہی سینٹینس اس میں وہی ٹینس ورب میں بھی آ سکتا ہے, وہی ٹینس نون کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ورب اور نون کا دونوں کا استعمال ٹینسز کے اندر ایگزیکٹلی ہوتا ہے, اس کو آپ سمجھ لیجئے گا. اوپر چلتے ہیں. اچھا, ایک بات میں بیچ میں رہ گئی, وہ آپ کو بتاتا چلوں. It may rain tonight. It might rain tonight. یہ نہیں لکھیے گا, بس یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں ویسے سمجھ. It may rain tonight کا مطلب یہ ہے کہ شاید بارش ہو, زیادہ چانس ہیں کہ بارش نہ ہو. بات کو سمجھ آ گئی تو 6 پریس کریں. It may rain, چانسز ہیں کم. الٹا ہو گیا, کام الٹا ہو گیا, میں نے الٹا بتا دیا. It may rain tonight کا مطلب ہوا کہ چانسز کم ہیں نہ ہونے کے, زیادہ چانسز کس کے ہیں؟ ہونے کے. کریکٹ کریے گا. It might, شاید کے چانس ہو, مشکل ہے کہ بارش ہونے کے چانس نہیں, لیکن there are some chances. may کے چانسز کو زیادہ کے سینس میں لینا ہے, might کے چانسز کو کم کے سینس میں لینا ہے. اب اگر آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے تو اب آپ بے شک 1 پریس کریں, تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, may کو ہم زیادہ کے لیے کنسیڈر کریں گے. It may be rain tonight, اور اٹ مائٹ رین, اب بہت کم چانسز ہیں, نہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, ہونے کے چانس یس. May 70. افشاں تھینک یو ویری مچ, آپ نے کلیئر کرتے رہے. وہ مجھے ایم اے انگلش پڑھائے ہوئے بھی ایک وقت ہو گیا ہے, لیکن کیونکہ یہ میرا چولی دامن کا ساتھ ہے اس انگلش کے ساتھ. اچھا, آپ میں سے ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ سر آپ نے کیسے سیکھی. میں نے دیوانوں کی طرح, میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی سٹوری بتائی ہے, شاید سنین کو پتا ہو یا عمر ملک کو پتا ہو, کہ when I was, خالد بھی جانتے ہیں, بلال کو بھی پتا, حمزہ کو بھی پتا ہے, شاید اقرا کو بھی پتا ہو, جو میرے پرسنل سٹوڈنٹس ہیں. 8th میں مجھے پھنسا دیا گیا میرے میٹرنل سائڈ سے کہ بھائی دکھاؤ پہ لکھو مضمون. اور میں جب مضمون لکھ کے ایک ایسے لکھ کے لایا تو ایک لائن تھی, اور وہ لائن تھی کاؤ ہیو 4 لیگز بھی نہیں لکھا اور ہیز بھی نہیں لکھا, اور ایک ہی لائن میں نے لکھی. اور جو میرا کزن تھا وہ پورا ایسے رٹا ہوا تھا, وہ لے کر آ گیا. اور جو میرے انکل تھے وہ بھی میری کلاس میں تھے, میرے ساتھ ہی ہوتے تھے, یعنی وہ تھوڑا سی عمروں کا فرق تھا. تو مجھے انہوں نے خوب ڈانٹا. اصل میں پھنس گیا, انگلش لینگویج ایک بیریئر تھا, اور انہیں پتا چل گیا کہ اس کو انگلش آتی نہیں. انہوں نے کہا اسی سے رگڑا دو. میں بہت اداس ہوا, بہت پریشان ہوا. ایک آلو بخارے کا درخت تھا, اس کے نیچے بیٹھ کر رات کے وقت میں خوب رویا, مجھے آج بھی یاد ہے.
اور میں رویا اتنا اور اوپر آسمان کی طرف دیکھوں کہ یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب تک میں نے انگلش کو اگر یہ چیز یہ تو روز چلتی رہے گی، یہ تو جب تک میں زندہ ہوں یہ تو چلتی، یہ تو نہیں چھوڑیں گے سارے. تو دیٹ نائٹ آئی بلیسڈ ود ڈٹرمینیشن. اللہ المائٹی نے میرے لیے ایک راستہ نکالا. میں نے صبح ان کا دوسرا مکان بن رہا تھا، وہاں فوجی بکسے پڑے تھے، وہاں سے میں نے ڈکشنری نکالی. مجھے نہیں پتا تھا ڈکشنری کیا ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم لائف میں نے ڈکشنری دیکھی، اور ڈکشنری سے میں نے پھر عزم مل گیا تھا. جب بندہ غیرت کرتا ہے، بندے اللہ کی مدد بندے کی غیرت میں، مجھے غیرت آ گئی کہ یار یہ تو ماریں گے، یہ تو انسلٹ کرتے پھریں گے، اور یہ انسلٹ نہیں کرتے پھریں گے. اسکولوں کو بھی مجھے حالت پتہ تھی، کالج میں نے کہا یہ تو ساری اس کو انگلش، یہ انگلش ہے کیا جو مجھے، اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو ورنہ یہ. تو میں نے کیا کیا کہ ایک رجسٹر لیا اور ڈکشنری سے جو ورڈز دیکھتا جاتا اس میں لکھتا جاتا. تو میں نے پونا رجسٹر بھر دیا پاگلوں کی طرح. پھر میں نے سوچا یہ تو بہت زیادہ، یہ تو لاکھوں وربز ہیں، میں کدھر جاؤں گا، ورب بھی اکٹھا کرتا رہوں گا یا وکیبلری اکٹھا کرتا رہوں گا. پھر میں نے اور تلاش کی، مجھے ایک کتاب ملی چھوٹی سی، انور افضل مفتی کی دی ورب. میں نے اچھا وہ میرے میٹرنل سائڈ نے کہیں اکٹھی کی ہوئی تھی. میرے نانا ابو کو بڑی اچھی انگلش آتی تھی، تو وہ کیونکہ پٹیشن رائٹر تھے، آرمی میں رہے تھے، پاکستان آرمی میں، تو کلیریکل جاب میں تھے، ان کی انگلش اچھی تھی تو وہ شوق رکھتے تھے کوئی سیکھے. تو میں نے انہی کا پین چرایا، اور انہی کے ظاہر ہے انہی کے بیٹے نے میری اچھی خاصی کلاس لی تھی، میرے ماموں، بڑے ماموں. تو جناب میں چل پڑا اپنے سفر پہ، اور میں نے نیچے سے چٹیں اٹھاتا رہا، کاغذ اٹھاتا رہا، پڑھتا رہا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ تلاش کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. When I was in جو ابھی شروع ہونے والا ہے کام، when I was in 10th کلاس، تو میری انگلش اتنی اس قابل ہو گئی کہ میں آسانی کے ساتھ لڑ سکوں. پھر گریجویشن کرنے کے بعد پیاس بجھی نہیں. ایک میٹرکولیٹ ٹیکنیشین میرے ساتھ میرا دوست بن گیا، تو وہ بھی میرا ہم عمر تھا. ہم ایک ہوٹل میں چائے پی رہے تھے، اس نے مجھے مخاطب کیا کہ فیصل بھائی. میں نے کہا جی. ایک فقرہ تو ٹرانسلیٹ کریں. میں نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا جی وہ خط لکھواتا ہے. اچھا ہے بھی میرا ڈپارٹمنٹ، تھا بھی میرے ریلیٹڈ. میں نے کہا کہ خالد یہ 29 سینٹنس کو کاٹ دیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی. تو میں نے کہا جناب ہی رائٹس اے لیٹر. انہوں نے کہا اس کا مطلب تو ہوا کہ وہ خط لکھتا ہے. میں نے پوچھا ہے کہ اب وہ خط لکھواتا ہے. میں نے کہا نہیں جناب یہ تو بڑا مشکل ہو گیا میرے لیے، ایک نئی دنیا. میں سمجھا میں ٹینس فتح کر بیٹھا ہوں، میں سمجھا یہ میں نے 8 سال کی جدوجہد سے بڑا کچھ حاصل کر لیا، ادھر میں زیرو ہو گیا. اس نے کہا کہ ہی گیٹس دی لیٹر ریٹن. میں نے کہا او 12 کے 12 ٹینس ہیں اس میں. پھر اس نے کہا میک میٹرکولیٹ ٹیکنیشین. ایچ ایم سی ٹیکسلا میں پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی ہے بیچارہ یا نہیں، خدا جانے. اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے. مجھے اس نے راہ دی. میں پنڈی گیا اور میں نے ایک ایک کتاب اولڈ بک سے پرانی ٹینسز کی کتابیں تلاش کی. لوگ کہیں گھومنے جاتے تھے، میں وہ دکانوں پہ جا کے، میں اتنا اچھا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا اتنا، لیکن میں ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے. اور پھر ہوا یہ کہ ایک کتاب مجھے 1966 کی مل گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ خط لکھواتا ہے. ہی گیٹس دی لیٹر ریٹن. کتاب کے میں نے 25 روپے اس زمانے میں بڑے 1995-6 میں وہ کتاب لی. میں خوشی خوشی گھر آ گیا. اس کے بعد میرے کسی رشتہ دار عزیز نے اس کتاب کو ایسا غائب کیا، لیکن مجھے وہ یاد ہے کہ میں نے یہ خاص
ٹینس کا نام تھا، پتہ نہیں افشاں اس کو بہتر سمجھتی ہوں گی یہ کون سا ٹینس ہے، assertive ٹینس ہے یا خدا جانے یہ کیا ہے، سینٹینس تو ہے assertive نہیں ہے. سو اب وہ وقت ہے assertive ہے، تو اب وہ وقت ہے کہ ہمیں وہ چیزیں پریکٹیکلی سیکھنی ہیں. میں نے یہ 20 سال کی جدوجہد جو ای سی ٹی آئی پاکستان بنائی ہے، یہ اسی ایجوکیشن کے اوپر ہی بنائی ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا، اور وہ یہ ہیں کہ ہمیں نام سکھائے جا رہے ہیں ٹینسز کی اور ٹینسز کی مشق نہیں. تو ہم اس چکر میں نہیں پڑے، میں ویسے ہی سکھاؤں گا جیسے میں نے ون کیا. میں نے اس کو ود ان دی شارٹ اسپین آف ٹائم ون کر لیا تھا. ابھی بہت کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، پہلے اس کا پیسو بنا لیتے ہیں. A letter can be written. A letter can be written. خط لکھا جا سکتا ہے. میں نے ایک رننگ آپ کو ٹاسک دی تھی. رننگ ٹاسک یہ تھی کہ آپ ان سینٹینسز کو، اس وقت 22 تھے 23 تھے، 6 ورب یوز کریں اور سنیپ شاٹ لے کے مجھے واٹس ایپ کریں. صرف کاشف صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے، اور مجھے واٹس ایپ آپ کا ابھی تک موصول نہیں ہوا کسی اور کا. میں پرسنلی بہت بری طرح انوالو ہوں آپ کے سی ایس ایس میں. اچھا گوگل ڈاکس میں بھیجا مجھے واٹس ایپ، اگر آپ کر دیتے تو سنیپ شاٹ لے کے. نہیں کل کر دیجئے گا، نو ایشو. 17th آف مارچ کو انشاءاللہ میری برتھ ڈے ہے. میں بڑے یونیک طریقے سے مناؤں گا. آپ اپنے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو کچھ بنا کے کھلائیے گا، میرے لیے دعا کرائیے گا. لیکن میں آپ کو اس دن، کیا دن بنتا ہے، ڈے کیا ہے یار خالد، اور ڈے یار 17 اکتوبر کو دن کیا بنتا ہے؟ سیچرڈے. سیچرڈے نائٹ کو پاکستان پر سیشن ہوگا اور دونوں گروپس اکٹھے ہوں گے، کنٹینٹ رائٹر کا بھی، اور میں آپ کو بتاؤں گا سم ٹاپ سیکرٹس آف پاکستان، جو کہ اللہ کے رازوں میں سے کچھ باتیں ہیں جو ایک پاکستانی کو پتہ چلنی چاہیے اور پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے. سٹارٹ ہوگا پاکستان کے جھنڈے سے اور پھر باقی باتیں آگے ہوں گی. A letter can be written. خط لکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. جی پنکھے 13 تاریخ کو بند ہو جائیں گے. اب خالد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کرنی ہے آپ کی ایک ہی نشست میں، آپ کی ہینڈ رائٹنگ اور پریزنٹیشن پر فرق ڈال دینا انشاءاللہ. وہ خالد صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کب، حمزہ صاحب اور خالد صاحب، بلال صاحب، یہ کب نچوڑتے ہیں تولیے کو، یہ ان پر ہے. اچھا جی، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ a letter can be written. I can be میں ایک پیسو سینٹنس بنا رہا ہوں تاکہ آپ کہیں کہ ناؤن کیسے لگ سکتا ہے. It can be dangerous. دیکھیں نا، it can be dangerous لکھ لیتے ہیں ایک. It can be dangerous. اوپر ہم نے مے بی کے ساتھ یوز کیا تو ہم یہاں بھی ایک یوز کرتے ہیں. اب یہ ڈینجرس جو ہے آپ کو پتہ ہے ورب تو نہیں ہے، تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے. افشاں اس کا پیسو بن سکتا ہے. جس میں ایڈجیکٹو ہو. افشاں سوچ میں پڑ گئے، سر فیصل نے کدھر پھنسا دیا. کبھی نہیں بن سکتا.
جب بھی کسی کا پیسے بنے گا اس میں ورب کا ہونا لازمی ہے نا آپشن صحیح. پیسے وائس وہ مرغ کڑائی ہے جس کے میں مرغ لازمی ہوگا تو مرغ کڑائی کہلائے گی. پیسے تو ہے ہی ورب کا دوسرا استعمال، انڈائریکٹ استعمال. اب آپ نے اوپر دیکھا کہ a letter can be written، میں نے آگے by me, by us, by you، یہ by کا لفظ لیکن half of sentence can be used as passive voice. تو جب کبھی be آیا، اب غور سے سنیے گا، ریکارڈنگ دیکھنی پڑے گی اکثر بیٹا. اب جب کبھی be، یہ جو be ہے اس کو ذرا فاؤنڈ دو نا 40 کا، خالی یہ 31 کے بعد ایڈ کر کے نا ایک بی 40 کا فونٹ دو تاکہ ان کی آنکھیں چودی آ جائیں ساروں کی. نہیں خالی بی لکھیں، پہلے بی لکھیں پھر میں بی ای. اس کو کلر دو دوسرا، سینٹر میں کرو اور انورٹڈ کوماز میں کرو. میں اس کو خصوصی آج دعوت کھلانا چاہتا ہوں. یلو کرو یار، یلو کرو. اللہ نے یلو کلر ایسا بنایا ہے، آپ کو پتا ہے یلو کلر کس کو ڈینوٹ کرتا ہے، کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے انورٹڈ کوماز میں؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے یلو کلر کس کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ وارننگ. اوکے، اور نائف، گڈ اپروچ. اور کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا نیک آدمی، کوئی نیک بخت؟ ہنی؟ نہیں ہے یلو، ہنی نہیں. الرٹ، ریڈی. اچھا آپ ٹریفک اشاروں پہ چلے گئے. جی انجینئر بلال صاحب. انسپائریشن، فریشنس، سنین، ایک عمر لگے گی. اوہو فریشنس کدھر یار؟ آئی کیچی، اٹریکشن. بتائیں لکھیں آپ کی انگلیاں ٹیک لگا کے. بڑے ظالم لوگ ہیں جو اس وقت لیٹ کے سیشن سن رہے ہیں، ظالموں میں ان کا شمار ہو رہا ہے. سر فیصل بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لیٹ کے کبھی بھی سیشن نہیں دیکھنا. بیٹھ کے سن کے یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. کبھی اللہ اور اللہ کے محبوب کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیٹے ہوئے تو سننا مناسب نہیں، بے ادبی ہے. بیٹھنے کا شکریہ، امپورٹنٹ. اب آپ کہیں گے یار یہ کیا سین ہے؟ اچھا جو آپ میں سے کس کے پاس اس وقت نوٹ پیڈ، ہاتھ کا پین اور رائٹ سائڈ پہ کوئی چیز موجود ہے؟ کوئی لوگ ہیں جن کے پاس؟ اقصا کے پاس ہے. اور کون ہے؟ سنین واہ، عادل واہ. اچھا اقرا واہ. ملک صاحب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میری طرف سے ایڈ کر لیں کہ یہ تو نشانی ہے. ملک صاحب نے ہاتھ میں پین پکڑا بک کے ساتھ. گڈ. آپ لکھیں پرسنل، ایک لفظ لکھیں پرسنل. پین سے نوٹ پیڈ پہ لکھیں پرسنل، سپیلنگ سمیت لکھیں پرسنل. جب لکھ چکے ہیں تو 1 پریس کریں. جو ابھی دیکھیے گا ابھی کیا ہوتا ہے. لکھ چکے؟ آپ سب نے پی کیپٹل ڈالا ہے، کیپٹل ڈالا ہے نا؟ افشاں تو آپ سمجھدار ہو گئی ہیں نا، آپ تو کہہ رہی ہیں سنبھال ڈال. ہم پاکستان لکھ کر اتنی پریکٹس میں چلے گئے ہیں کہ اب جہاں کہیں پی سے کچھ شروع ہوگا ہمارا پی کیپٹل ہوگا. اپنی کبھی ہینڈ رائٹنگ پہ چیک کیجئے گا. یہ ہے پاور آف
your habits. یہ پاور آف یور ہیبٹس ہے، پار جس کو کہتے ہیں، پار آف یور ہیبٹس، پار آف یور ہیبٹس، پی اے آر، پار نہیں، پی او ڈبلیو آر ای آر، پار. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کسی چیز کو ہیبٹ پہ ٹیون کر گے وہ اسی طرح ہی باہر آئے گی. تو اگر آپ ہیبٹ سائنسز کا میرا سیشن لے چکے ہیں تو آپ اپنی ہیبٹ کو مینڈ کرنے کے لیے ڈٹرمنیشن کے ساتھ چل پڑے تو وہ ہیبٹ آپ کی ماتحت ہو جائے گی، آپ اس کو ون کر لیں گے. میں ابھی کئی ہیبٹ سے فائٹ کر رہا ہوں، بہت سی ہیبٹ سے، اور راز یہی ہے کہ ایک پرانی ہیبٹ کو، سنیے گا سنین، پرانی ہیبٹ کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو اس کو اس کے ساتھ پیار محبت اور نرمی کا رشتہ ختم کر دیں. کوئی بھی بری ہیبٹ ہے یا اچھی ہیبٹ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے، میرے گھر سے جائے، میرے وجود سے جائے، تو سب سے پہلے آپ اس کو جو چھتری پرووائڈ کرتے ہیں، یا آپ اس کو لیوریج دیتے ہیں، یا آپ اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، سافٹ کارنر جو رکھتے ہیں، وہ چھوڑ دیں تو وہ اس رینج سے باہر ہو جائے گی. اب اس کو رخصت کرنے کے لیے ایک نئی ہیبٹ کو انٹر کریں جو آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں، اور اس نئی ہیبٹ کو اہمیت دینا شروع کریں، محبت دینا شروع کریں. پرانی ہیبٹ دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے آپ سے رخصت ہو جائے گی. کوئی سمجھ لگی آپ کو؟ کوئی ہیبٹ صرف بری نہیں ہوتی، اچھی ہیبٹس بھی ہوتی ہیں. ہیبٹ صرف باڈی کی نہیں ہوتی، مینٹل ہیبٹ بھی ہوتی ہے، اسپرچل ہیبٹ بھی ہوتی ہے. مجھے اچھی نیت کی عادت پڑ گئی تو یہ مجھے مثبت سوچ کی عادت پڑ گئی میری روح کو مثال کے طور پر، تو میں پازیٹیو ہیبٹ میں ہوں. باڈی کی، مائنڈ کی، اور میں نے جو پہلا سیشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا، باڈی کی، مائنڈ کا اور روح کا، تینوں کے اپنے اپنے پلیٹ فارمز ہیں، تینوں کے اپنے اپنے کام ہیں. یہ دونوں چیزیں روح کے تابع ہیں، روح اصل ہے اس میں. روح نکلے دماغ فارغ، جسم فارغ. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یلو کلر ہے یہ دور سے کیوں نظر آ جاتا ہے؟ یلو کلر ڈینوٹ کرتا ہے شر کو. یلو کلر اسی لیے وہ خدا نے بھی فرما دیا کھلا دشمن ہے، تو وہ دور سے نظر آ جاتا ہے. یہ اس کو، یہ ایول کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یلوش. اچھا، آپ میں سے کوئی سائنس تو پڑھا ہوگا کچھ نہ کچھ، کوئی سائنس میں ہے گریجویٹ یہاں پہ؟ ایک کاشف بھائی ہیں یہاں پہ، کیمسٹری گریجویٹ ہیں، کیمسٹری گریجویٹ ہیں. ریڈ کلر کب بنتا ہے؟ کن دو کلرز کو ملانے سے ریڈ کلر بنتا ہے؟ کوئی ہے شیر جوان؟ یہ دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ جب ہوتا ہے تو قربانی سامنے آتی ہے. گرین انسانیت کا کلر ہے، انسان کا، یعنی یہ انسان کے، یہ اصل کا رنگ ہے. بلو جو ہے وہ آفاقی تعلق ظاہر کرتا ہے. تو کتنے رنگ ہیں کائنات میں؟ کائنات یعنی جو پرائمری کلرز ہیں کتنے ہیں؟ پرائمری کلرز، پرائمری کلرز کون کون سے؟ ملک صاحب بتائیں کون کون سے؟ ریڈ قربانی،
گرین انسان. آپشن یلو گرین اینڈ بلو. 3 کلر بنیادی ہیں. چلیں یہ تلاش کیجئے گا، نیٹ پہ تلاش کیجئے گا. چلیں کبھی ریڈ کو اور گرین کو آپس میں مکس کیجئے گا، دیکھیے گا کون سا کلر بنتا ہے. وٹ کمز وین گرین اینڈ یلو کلرز آر مکسڈ. ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں اپنے اس کی جانب، بی کی جانب. جب بھی بی آئے گا یا تو آپ کو آئی این جی لگانا ہوگا، پلس آئی این جی لکھو یار یہاں پر اسی کے ساتھ ہی، یا تو یہ کانٹینیوس شیپ میں آئے گا. غور سے سمجھیے گا، سپیس ڈالو، سپیس ڈالو. یا بی آئے گا ناؤن یا ایڈجیکٹو کے ساتھ. دوسرا کیا آئے گا؟ بی کے ساتھ کیا آئے گا؟ ناؤن یا ایڈجیکٹو آئے گا. نہیں آئی این جی علیحدہ سے لکھنا تھا، بالکل سیم کاپی کرو یہ اوپر والا. کین بی ڈن تھرڈ فارم. تیسری کنڈیشن ناؤن یا ایڈجیکٹو. تیسری کنڈیشن تھرڈ فارم. ورب تھرڈ فارم آف ورب. تھرڈ فارم آف ورب تھرڈ فارم. ٹھیک ہے، اوپر آیا کنٹینیوس میں کنٹینویشن کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر بی کہیں آتا ہے پھر بی آ سکتا ہے جیسا کہ اٹ کین بی ڈینجرس، یا آئے گا اٹ کین بی ڈن. ٹھیک ہے، اٹ مے بی ریننگ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں پریزنٹ کے ساتھ اس آخری مارکے کی جانب جس کو ہم نے ون کرنا ہے، اور وہ ہے وہی والا ٹینس جس کو میں نے آپ کو بتایا. نیچے آ جائیں جی، اس سے نیچے، اس کو اوپر ہی رہنے دیں اور نیچے آ جائیں، کاٹ لیں 31 کو. نیچے آ جائیں، اس کو بی کو اوپر کر دیں، بی سے نیچے آ جائیں. سینٹینس ود ورب سے اوپر، ہاں یہاں پہ. ہی گیٹس دی لیٹر ریٹن. وہ خط لکھواتا ہے. He is getting the letter written. وہ خط لکھوا رہا ہے. کنٹینیوس آ گیا. He has got the letter written. ان تینوں کی بڑی زبردست کمپوزیشن ہے، یہ بہت بہترین استعمال ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اس کو کھولنا آپ کے لیے، کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، تو یہاں تک ہم پہنچے. اس کو نمبر دو 31 کا، 32 33. اب جنہوں نے لائف ٹائم ٹینس کو ون کرنا ہے،
وہ دو طرح کے کام کر سکتے ہیں. ایک دی میتھڈ آف، دو طرح کے کام کر سکتے ہیں. دی میتھڈ آف کارڈ سسٹم یا میتھڈ آف چارٹ سسٹم. اگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ چنا، ساری زندگی کنفیوز رہیں گے، ٹینس نہیں آئیں گے. اچھا، دی میتھڈ آف چارٹ سسٹم جو ہے وہ بڑا انجینئر بلال یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر کہیں یہاں پر ہوں گے، آج ہیں یا نہیں ہیں؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اچھا نہیں، انہوں نے وہ چارٹ دیکھا ہوا ہے. حمزہ آپ نے بھی چارٹ دیکھا ہوا ہے جی. وہ چارٹ ایک ایسا چارٹ تھا کہ میں کل آپ کو پوسٹ کر دوں گا. اگر اس چارٹ کو آپ نے بنا لیا پرسنلی تو پھر ہم کریں گے اس پر ایکسرسائز اپنے ٹینسز کی. لیکن اگر چارٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے، تو ہارڈ چارٹ لیں مارکیٹ سے، لائٹ کلر کے، یلو لے آئیں. فرسٹ فارم بنائیں گے ورب کی تو یلو بنا لیں، سیکنڈ فارم بنائیں تو پنک بنا لیں، تھرڈ فارم بنائیں تو لائٹ گرین لیں، 3 کلر لیں. اور 1000 کارڈ، ایک چارٹ میں سے تقریباً کوئی 80 کے چارٹ، 80 کارڈ بنتے ہیں. وہ میں کارڈ کا کل آپ کو کلپ دے دوں گا، واٹس ایپ پر ECTI پہ بھیج دوں گا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے یہ جو 10 سیکھ لیے ہیں مثال کے طور پر، وہ میں آپ کو اگلے سیشن میں بھی بتا سکتا ہوں. لکھیں یہاں پہ کچھ ورب لکھ لیتے ہیں، یا میتھڈ نمبر 2 لکھ لیں، میتھڈ آف چارٹ سسٹم، میتھڈ آف کارڈ سسٹم. اب آپ کو میں نے جو ہیبٹ کی بات بتائی تھی پاکستان لکھنے کی، آپ نے پی لکھا تھا کیپٹل. ایک جگہ کیا ہوا کہ مجھے انگلش بولنا پڑ گئی اور وہاں پر ایک خاص ورب کے ساتھ irregular ورب آ رہا تھا. میں کیونکہ پریکٹس میں تھا، میں نے وہ رننگ میں وہ ورب بولا اور آٹومیٹکلی وہ تھرڈ فارم اس کے ساتھ آ گئی. تو پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو ورب بہت کم استعمال کیا زندگی میں نے اور کبھی سنا نہیں، اور آپ نے بالکل اس کی بہترین فارم یوز کی، آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کی، یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ کوئی وٹ ہے، کوئی انٹیلیجنس ہے؟ میں نے کہا اٹس نیم آف پریکٹس. میں نے ایک دفعہ چارٹ کے ساتھ اس کی پریکٹس کی تھی، تو وہ چارٹ کے ذریعے بھی کچھ 100-200 وربز ہیں، ان کے ساتھ میں استعمال کروں گا. ابھی کر لیتا ہوں، ابھی میں بتا دیتا ہوں. نیچے آ جائیں، دی میتھڈ آف کارڈ سسٹم سے نیچے لکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں 5-7 ورب لکھ ڈالیں، ڈو لکھ ڈالیں، گو لکھ ڈالیں، کم لکھ ڈالیں، کوئی 5-7 ورب لکھ ڈالیں آپ اس طرح ترتیب میں. 10 کر لیں. تھینک یو ویری مچ. افشاں بڑی الرٹ ہیں جی، لگتا ہے CSS کا بیڑا غرق کریں گے انشاءاللہ. لکھ لیا. میں اپنی لائف کا بہت بڑا سیکرٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے جو پانا چاہتا ہے وہ سمجھ لے. اوپر لکھیں ہی شی اٹ. اب یہ لائن میں لکھیے گا اور ذرا مختلف کلر میں لکھیے گا اور لائن میں لکھیے گا، ایک ہی لائن میں لکھیے گا. ہی شی، نہیں لائن ایک لائن میں لکھنا ہے، یہ تو آپ رو میں لکھ رہے ہیں. ہی کوما شی، اٹ، آئی وی یو، دے. ایک ہی کلر انک ایک ہی ہو ان سب کی، کوئی مسئلہ نہیں. ہی شی اٹ، آئی وی یو، آئی دے، آئی وی یو، ٹھیک ہے لکھتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں. آئی وی یو،
دے. حمزہ. حمزہ کہ میرا نام کدھر سے آ گیا؟ حمزہ ہو گیا. اچھا کوما. اسلام آباد. حمزہ کہیں بھی نام فٹ ہو سکتا ہے بھائی. بندے کا نام، بے جان چیز کا نام، جگہ کا نام اور آگے ٹیبل لکھتے ہیں. ٹیبل، TABLE ٹیبل. یہ ایک بے جان چیز کا نام ہو گیا، انسان کا، جاندار، ساری چیزیں بیچ میں آ گئی. اچھا اب لکھیں. اب میں آپ کو سینٹینس پریکٹس کرنا بتاتا ہوں. یہ آپ کی اس ویک کی، جو پچھلے ویک کی آپ نے ایکسرسائز کی، اس ویک کی ایکسرسائز آپ سن لیجئے گا تاکہ آپ کو کرسٹل کلیئر چیزیں ہوتی جائیں. میں آپ کو ون کرا رہا ہوں، میں نے صرف پڑھانا نہیں ہے، میں نے آپ کو ون کرانا ہے. ون کرانے کے لیے یہ میرا ماسٹر سیشن ہے آج کا. کاش کے اور بھی لائیو لوگ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن یہ نیچے جائیے گا تھوڑا سا، میں ذرا ورب سارے دیکھ پاؤں. اچھا جی، اب دیکھیے گا جی، میرا نام حمزہ ہے اور میں پریکٹس کر رہا ہوں زبانی. اچھا میرے پاس کیونکہ چارٹ اویلیبل ہے، ابھی کارڈ اویلیبل نہیں ہے. کارڈ ہوتا تو میں ہر کارڈ کے اوپر ڈو لکھا ہوتا اور اس کو ربر بینڈ کے ساتھ میں نے 100 کے 1010 بنائے ہوتے، مکس ہوتے. کوئی ٹو ڈیجٹ 2 لیٹر ورب ہوتا، کوئی 3 لیٹر ورب، کوئی 4 لیٹر، کوئی 5 لیٹر، مکس ہوتے. لیکن کامنلی وہ سب ورب ہوتے جو میری ڈیلی لائف میں بہت زیادہ آ رہے ہیں، وہ اراؤنڈ 1000 کے قریب ہیں. اس میں ریگولر اور ارریگولر وربز دونوں مکس ہیں. ریگولر ورب ہیں جس کے آخر میں ای ڈی، آپ سیکنڈ فارم میں ای ڈی لگا سکتے ہیں، تھرڈ فارم میں. اور ارریگولر کی 2 قسمیں ہیں کہ ایک تو وہ تینوں ایک جیسے ہوں گے، یا 2 مختلف ہوں گے، یا تینوں مختلف ہوں گے. 3 قسمیں ہیں ارریگولر ورب کی. مثلا گو وینٹ گان، یہ ارریگولر ورب، تینوں مختلف ہیں. اسپیک، اسپوک، اسپوکن، اب بالکل ٹھیک ہے، یہ تینوں مختلف ہیں لیکن تینوں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں. تینوں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ریگولر چیز ہے. اور تینوں میں سے 2 مختلف بھی ہو سکتی ہیں. ریڈ، 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 ٹھیک ہو گیا. اب ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں. یہ ٹیکنیکل باتیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب میں پہلے تو جس میں سب سے زیادہ مسٹیک ہوتی ہیں وہ ہی شیٹ کے ساتھ ایس اور ای ایس کا اضافہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو میرے پاس اس وقت 1000 ورب ہے اور میں نے بڑے طریقے سے پلان کیا ہے روز کتنی پریکٹس کرنی ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. کیونکہ ٹینس کو سیکھے بغیر، پریکٹس کیے بغیر میرا وہی حال ہوگا. مجھے جہاں کہیں پی لکھنا پڑے گا میں کیپٹل لکھ ماروں گا، کیونکہ میری ہیبٹ ہی نہیں ہے. ابھی اب دیکھیے گا کہ میں ہیبٹ بنا رہا ہوں اور کس طریقے سے پریکٹس کروں گا. پہلے میں ہی کو کرتا ہوں. ہی ڈز، ہی گوز، ہی کمز، ہی پلیز، ہی ایٹس، ہی لیوز، ہی کوکس، ہی لکس، ہی رائٹس، ہی میکس. تو میں تقریباً ہی کے ساتھ یہ سارے ورب کی ایک بار پریکٹس کروں گا، پھر دوسری بار پریکٹس کروں گا. 3 بار پریکٹس کرنے کے بعد میری انٹرنل میموری میں یہ چیز چلی جائے گی. پھر میں ورب کی جگہ تبدیل کروں گا. جب میں ورب کی جگہ تبدیل کروں گا، کیا کر دیا بھائی، ہاتھ ہی ہو گیا ہمارے ساتھ. اچھا، جب جگہ تبدیل کروں گا ورب کی آگے پیچھے، تو اس سے پھر مجھے 3 دفعہ نیچر کی طرف جائیں، 3 ٹائمز. تو یہ آپ کی انٹرنل میموری کی طرف ٹریول کر جاتی ہے. اب اگر 7 ٹائمز یہ چیز پرسسٹ کرتی ہے تو یہ بیبی ہیبٹ سے 3 ٹائمز بیبی ہیبٹ ہے، اور یہ 7 ٹائمز سے بیبی ہیبٹ کی طرف سے اب ینگ ہیبٹ کی طرف جا رہی ہے. 11 ٹائمز میں نے اگر پریکٹس کی تو یہ ینگ ہیبٹ کی طرف سفر شروع کر دے. 21 ٹائمز پر یہ ینگ ہیبٹ کہلائے گی. پھر یہ
यंग हैबिट से ओल्ड हैबिट की तरफ ट्रेवल करती है जब मैं इसको 41 टाइम्स की तरफ लेके जाऊंगा। आपको तस्बीह के दाने याद आते होंगे। 41 टाइम्स के बाद इसकी ओल्ड हैबिट की तरफ कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, और ये जब 70 को क्रॉस करती है, 70 टाइम्स को, तो फिर इट बिकम्स योर ओल्ड हैबिट, ये पेरेंट हैबिट, इससे मजीद हैबिट्स निकलेंगी। तो मैं इस ही के साथ इसको इतनी बार प्रैक्टिस करूंगा कि मैं समझूं कि कहीं कोई मुझे कहीं बोलना पड़े तो मैं उसके साथ प्रेजेंट में एस और ईएस का इजाफा करूं। ही डज, अब मुझे मतलब नहीं पता, ही डज, ही गोज, ही कम्स, ही प्लेज, ही ईट्स, ही लिव्स, ही कुक्स, ही लुक्स, ही राइट्स, ही मेक्स, ही फिट्स, ही टेक्स। तो हर एक के साथ मैं एस लगा के प्रैक्टिस करूंगा। ही के साथ फिर शी डज, शी गोज, शी कम्स, शी प्लेज, शी ईट, शी लिव्स, शी कुक्स, शी लुक, शी राइट्स, शी मेक। तो इतनी बार प्रैक्टिस करूंगा, 10 बार, 5 बार, 6 बार, के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बताए। 10 करें, जितना मर्जी करें, लेकिन एक दफा आपकी जुबान पर ये 70 टाइम से ऊपर चला गया ना प्रैक्टिस में, तो इट विल बी योर्स। शी, इट के साथ जब आप कर चुकेंगे, फिर आई डू, आई गो, ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करें। वी डू, वी गो, वी कम, वी प्ले, वी ईट, वी लिव, वी कुक, वी लाई। तो वी के साथ भी हो गया, यू के साथ भी दे। हमजा डज, हमजा गोज, हमजा कम्स, हमजा प्लेज, हमजा ईट्स, हमजा लिव्स, हमजा कुक्स, हमजा लुक्स, हमजा राइट्स, हमजा मेक। अब इस्लामाबाद क्योंकि एक फिक्स्ड है और एक चीज जगह का नाम है, तो चंद एक वर्ब जो इसके साथ सूट करते हैं वो लगा लेना। इसी तरह टेबल है या मैच है, जो भी आप, तो वो जो सूटेबल वर्ब्स होते हैं इनके साथ सिर्फ वही लगाइएगा। जैसे टेबल शाइन्स, टेबल शाइन्स, टेबल लुक्स। अब टेबल राइट तो नहीं हो सकता। टेबल शोज। इस तरह को 8-10 वर्ब इसके साथ जोड़ के कुछ प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको जब कभी ये वर्ब यूज करें तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक कॉमन सेंटेंस जो हम छोड़ के चले जाते हैं वो ये है कि हम इसकी प्रैक्टिस पहले करेंगे सिंपल टेंस से, और उसको हम लिख लेते हैं। ऊपर लिखें जी, डू से ऊपर लिखें ही डज। पहले इस पे प्रैक्टिस होगी, इसको आप सब हेडिंग दे दें, यानी वो डॉट डाल दें पीछे। देखिएगा, बच्चों को भी प्रैक्टिस करा सकते हैं आप स्कूल में, उनको पता ही ना चले, आप उनकी प्रैक्टिस करा दें, उनसे मिस्टेक ही नहीं होगी। एक बच्ची 7th क्लास में है, उसने आज तक टेंस की गलती नहीं होने दी, मैं हैरान हूं, और वो इसी प्रैक्टिस पे चल रही है। कभी आपको इंशाल्लाह जिंदगी में मैं अपने 6 साल बेटे से या 7 साल बेटी से मिलाऊंगा, ऑनलाइन ही। हो सकता है वो माइक पर आके आपसे बात करे। वो कभी स्कूल नहीं गए और ना कभी जाएंगे, लेकिन वो इंग्लिश सीख गए हैं। वो आपके साथ फर 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 बोलेंगे, आप बात करेंगे, और आप देखिएगा वो टेंस की मिस्टेक नहीं करेंगे। ये क्या खेल हुआ, हालांकि उन्होंने ना कार्ड ना चार्ट, जो उन्होंने सुना जैसा वैसा वो बोल रहे हैं। लिसनिंग क्रिएट स्पीकिंग। यस, जो जैसा बच्चे बाहर गालियां क्यों दे रहे हैं, घर में गालियां सुन रहे हैं। जो घर में इनपुट हो रही है बाहर आउटपुट हो रही है। घर बेसिक है ना, स्कूल तो बेसिक नहीं है। स्कूल में वो कुछ पैंट हो रहा है जो घर से पैंट जा रहा है। तो अगर किसी बच्चे के वो देखना हो कि उसके घर क्या चल रहा है, तो उससे उसके पास खड़े होके देखें कि वो बाकियों के साथ किस लैंग्वेज में, किस में बात कर रहा है। तो जो लैंग्वेज उसकी वहां चल रही है वो घर में भी चल रही है। जो इनपुट घर में है वही बाहर वो डिलीवर कर रहा है। ही डज नॉट, दूसरा क्या आएगा, ही डज नॉट। दूसरा सेंटेंस आएगा ही डजंट, या डज नॉट करना।
he does not. اچھا چوتھا لکھیں, تیسرا لکھیں why does he. افشاں کیا یاد رکھیں گی بیٹا آپ, why does he go. اب دیکھیں, اب آپ نے why does he go لکھو نا, why does he go. رخسانہ کیا یاد رکھیں گی, ٹینس کسی نے سے why does he go, why does he come, why does he play, why does he. اب آپ نے دیکھا go کے ساتھ میں نے s اور es کا اضافہ نہیں کیا. اب جب آپ پریکٹس کریں گے تو سوچیں گے, ورنہ تو آپ کو ٹرانسلیٹر بٹھانا پڑے گا بیچ میں, اور وہ کہے گا کہ کون سا ٹینس ہے, یہ ٹینس ہے جناب فلانا فلانا. اچھا یہ بتایا جائے جلدی سے, میرے مائنڈ مجھے یہ بتاؤ کہ اب میں نے فرسٹ فارم لگانی ہے سیکنڈ فارم. وہ کہے گا مائنڈ کی اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن ہیئر کمز تھرڈ فارم. اس وقت تک وہ جو اگلا بندہ بات پوچھنے والا ہے یا وہ سننے والا ہے وہ لندن پہنچ چکا ہوگا, جب تک میں تو میں اس کو بجائے ٹیکنیکلی سمجھنے کے میں کیوں نہ پریکٹس کر لوں. میں نے ابھی آپ کو 6 سال کے بچے کی مثال دی, تو مجھے آئی نیڈ پریکٹس ناؤ. اب مجھے پریکٹس چاہیے. کیسے؟ وائی ڈز ہی گو, وائی ڈز ہی کم, وائی ڈز ہی پلے. اچھا جب ہی کے ساتھ ختم کریں گے تو یہی حالات شی کے ساتھ کرنے پڑیں گے. شی ڈز ناٹ. اچھا شی ڈز ناٹ ڈو, سوری یہ ڈو کے ساتھ لگاؤ نا, سب کے ساتھ ڈو لگا رہے ہو خالد. ہی ڈز ناٹ ڈو, ہی ڈز ناٹ ڈو وہ نہیں کرتا. ہی ڈز وہ کرتا, وہ بالکل کرتا ہے. وائی ڈز ہی گو, وائی ڈز ہی ڈو وہ کیوں کرتا ہے. ڈو لگا دو گو کو ہٹا کے تاکہ ایک ہی جیسا سیکوینس بن جائے. اگر آپ نے یہ پریکٹس نہ کی کبھی بھی انگلش کو ون نہیں کر پائیں گے, پھنستے رہیں گے. یا آپ, میں نے کیمسٹری کے ٹیچر سے پوچھا, یہ خدا جانے کون ٹیچر تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن غالب امکان ہے, میں نے پوچھا شاید بیکن ہاؤس سے تھا یا کوئی کیمسٹری کام سیٹ سے تھا, مجھے یہ یاد نہیں پڑتا لیکن اتنا یاد ہے میں نے پوچھا کسی سے, آپ بچوں کو کس میں لیکچر دیتے ہیں. انہوں نے کہا, یہ ٹیچر ذرا غور سے سن لیجیے, انہوں نے کہا ہم بچوں کو انگلش میں اردو میں لیکچر دیتے ہیں. میں نے کہا اردو میں کیوں لیکچر دیتے ہیں, انگلش میں کیوں نہیں دیتے. اس نے کہا سر بچے انگلش سمجھتے نہیں ہیں, انگلش آتی نہیں ہے ان کو, گرامر نہیں آتی, فلاں نہیں آتی انگلش میں, تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے, پتہ ہی نہیں ہے ان کو, بولنے نہیں آتی, بالکل سرے سے سمجھ نہیں, بور ہو جاتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی ان کو, بولنا جو نہیں آتا لکھنا نہیں آتا. میں نے کہا آپ اردو میں لیکچر دیتے ہیں, کہتے جی بالکل اردو میں لیکچر دیتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جب آپ لیکچر دے چکتے ہیں اپنا اردو میں, اس کے بعد آپ ان سے اردو میں لکھواتے ہیں آنسر. کہتے ہیں نہیں انگلش میڈیم میں ہم اس کو ان سے انگلش میں کوسچن ہوتے تو انگلش میں لکھواتے ہیں, تو بہرحال پڑھاتے ہیں ہم اردو میں. میں نے کہا پڑھاتے آپ اردو میں ہیں, کوسچن انگلش میں ہیں, لکھواتے آپ انگلش میں ہیں, ان کو تو انگلش نہیں آتی. تھوڑی دیر کے لیے وہ ہکا بکا ہو گیا. میں نے کہا ان کو انگلش ہی نہیں آتی تو پھر وہ کیسے لکھیں گے بتاؤ. کہنے لگے کہ جی وہ کیسے لکھیں گے. واقعی یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں سوچی. میں نے کہا ایک بات اور بھی ہے جو میں اگر اجازت ہو تو بتاؤں. کہتے ہیں جی بتائیں. میں نے کہا آئی ایم سوری سر, آپ کو بھی انگلش نہیں آتی. اگر آپ کو انگلش آتی ہوتی تو آپ انگلش میں ان کو لیکچر ڈیلیور کرتے. چلیں سمجھانا تو ایک علیحدہ چیز, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, میتھ ہے, انگلش ہے, جو انگلش کے سبجیکٹ ہیں وہ تو خدا رہا انگلش میں بیان کرو, انگلش میں بولو تاکہ اگلے سنیں. 1 دن 2 دن 10 دن سمجھ نہیں آئے گی, آخر کار 1 دن سمجھ آ جائے گی.
تو آپ کو ہی انگلش نہیں آتی تو آپ کیوں چھپاتے پھرتے ہیں کہ آپ کو انگلش آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو پورے ایک سیشن انگلش میں دے ڈالو تاکہ پتہ چلے واٹ از گوئنگ آن. تو اصل ریزن یہ ہے کہ ٹیچرز کو ہی انگلش نہیں آتی. سی ایس ایس، آپ سی ایس ایس کو روتے ہیں. ایک سی ایس پی آفسر میرے سامنے بیٹھ کر 15 منٹ بات نہیں کر سکا. آنےسٹ ٹو گاڈ. وہ بھائی کیسے آئے؟ کبھی بولا ہی نہیں، ہمیشہ وسیم اکرم کی طرح مکس بولتا رہا، آدھی انگلش آدھی اردو، تو کیسے آئے؟ تو ماحول نہیں ہے. اب آپ کو پریکٹس ہی ایک واحد راستہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوست بنا لیں. میں یہ ٹھیک نہیں کرنا، بس یہ وائی ڈز ہی ڈو، وین ڈز ہی ڈو. پریکٹس آخری راستہ ہے بھائی، ورنہ کوئی آپ کے ساتھ 15 منٹ ٹھیک ہے. وین ڈز ہی ڈو، وائی ڈز ہی ڈو، ویئر ڈز ہی گو. چلو یہاں پہ ڈو نہیں آئے گا، ویئر ڈز ہی گو. ان سب کو یار گو ہی کر دو، زیادہ بہتر ہے. ڈو میں پھر کچھ فکرے ذرا چینج ہو جاتے ہیں. اچھا، اس طریقے سے آپ 2-3 مہینوں میں، 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں انگلش پر کوپ کر لیں گے. میری اگر وائس نہ آئے تو فوراً جو اپنے میسج پر یہ لکھنا ہوتا ہے نو وائس، تاکہ مجھے پتہ چل جائے. یہ اچانک آواز بیچ میں سے وہ چلی جاتی ہے، یا اصل میں ایکچولی کال آ جائے نا کوئی تو پھر یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے میرا موبائل. اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ اس پہ میں دیکھ کے بات کر رہا ہوتا ہوں. Where does he go? When does he go? Why does he go? How does he go? کچھ کے لیے عاطف بھائی ہیں، کاشف بھائی ہیں، یا اور جو جن کے پاس ٹائم ہے اور سبجیکٹ کے لانجے نہیں ہیں، سنین ہے، عمر ملک ہیں، یہ ہاتھ سے پریکٹس کریں، اوپر سینٹنس لکھیں، سامنے اس کی اردو میننگ سے ایک دفعہ زندگی سے گزار لیں. ہی ڈز، وہ کرتا ہے، فل سٹاپ لگاؤ ہی ڈز کے ساتھ. اچھا جی، why doesn't he go? Why doesn't he go? کریکٹ کریں، ڈزنٹ کرے گا، کریکٹ کریں. when، سیم when کے ساتھ ہے. when doesn't he go؟ اچھا، اس کی لاجک نہیں بنتی، لیکن آپ بنا لیں. وہ کہتا ہے when doesn't he go، وہ کب نہیں. یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن لکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، کیونکہ اب آپ پریزنٹ کو ون کرنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. ہی ڈز، وہ کرتا ہے، وہ ڈز کو گو کر دو یار، ہی گوز کر دو. بلکہ
پلے کر دو. میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بھی اچھا ہے. پلے کر دو. پلیز کرو پہلے کے ساتھ ہی پلیز. ہی ڈز ناٹ پلے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بہت اچھا رہے گا کیونکہ اور بھی ٹینسز آ رہے ہیں. تو when does he play, وہ کب کھیلتا ہے. جب اردو لکھتے ہیں ہم پلے کریں گو کے ساتھ. اب ہم نے ایکسرسائز صرف یہی کرنی ہے اس ویک میں کہ 10 ورب کی پریکٹس کر لیں. اگر آپ چارٹ بنا سکیں تو 1000 ورب کے ساتھ اس کو پریکٹس کر لیں. مین سینٹنس یہی رہیں گے. یہ پلیز کو کلر دوسرا دے دو, پلے کو دوسرا کلر دیتے جاؤ یار. ورب کو ایکسپلور کرو کہ یہ ورب ہے, اس کو بلو کلر دے دو تاکہ آپ چینج کر کے اس میں پریکٹس نہ کی تو یہ آپ کا نہیں ہے. آپ دعائیں دیں گے ایک ہی کلر رکھو, بلو ہی رکھو, بلو. آپ دعائیں دیں گے لائف ٹائم. ادھر بھی نیچے پلے, سب جگہ پلے, جہاں جہاں پلے نظر آ رہا ہے نا, آپ نے صرف ورب چینج کرنا ہے, باقی سینٹینس یہی رہے گا. اور میں آپ کو ٹرانسلیشن ایک مدر ٹرانسلیشن لکھ دیتا ہوں, باقی سب یہی رہے گا. کسی کو سکھانا ہو تو یہ جو چارٹ سسٹم یا کارڈ سسٹم کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تیسرا انوائرمنٹ ہے جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. 7 منٹ 8 منٹ بعد کی ایک گریڈ 22 کے آفیسر نے, اور سیکٹری لیول کا ہوتا ہے, اس کے بعد یک دم وہ ایک فقرے میں اس کو اردو سے ادھار لینا پڑ گیا. بول ہی نہیں پایا, پریکٹس ہی نہیں تھی, ماحول ہی ایسا, آدھی انگلش آدھی اردو. اردش یا اینگلو ہے, یعنی آدھی اردو اور آدھی انگلش اور آدھی اردو. تو کھیل یہ ہے عاطف بھائی, کھیل یہ ہے کہ وہ اوپر میں نے لکھ لیا, چلیں آپ ادھر تک یوز کر لیں. ہی شی اٹ آئی وی یو دے, نام ہو گیا, کسی چیز کا نام ہو گیا, بس یہ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس کو بنانا ہے. اب ہی پلیز کے ساتھ 1000 ورب کو آپ نے رگڑا دے دینا ہے. ہی گوز, ہی کمز, ہی لسنز, ہی اسپیکس. اوپر کرو یار, نیچے کرو کرسر تاکہ مجھے نظر آئے. تو آپ نے جب یہ ختم ہو جائے پریکٹس, اس کے بعد آپ آ جائیں. ہی ڈزنٹ پلے, ہی ڈزنٹ گو, ہی ڈزنٹ کم, ہی ڈزنٹ ایٹ, ہی ڈزنٹ فائنڈ, ہی ڈزنٹ ڈیسائیڈ, he doesn't find, he doesn't deliver, he doesn't catch, he doesn't cut, he doesn't see, he doesn't eat, he doesn't write, he doesn't jump, he doesn't run, he doesn't do. کرتے جائیں, پریکٹس کرتے جائیں. he doesn't کے ساتھ he doesn't, جہاں کہیں he doesn't آئے گا ورب کی پہلی فارم خود بخود دوڑ کر پہنچ جائے گی وہاں پر. اچھا فکرہ مکمل کریں. آذر آگے کوئی مکمل کر سکتا ہے؟ آذر کوئی سنا سنایا فکرہ ہے؟ آذر کے ساتھ کوئی فکرہ مکمل کر سکتا ہے؟ آذر اردو میں ہے آذر, المداز زواد اور رے. کوئی اس کے ساتھ جوڑ سکتا ہے کوئی لفظ سنا سنایا ہو؟ آذر ملک کا نام ہے. ملک کنٹری کا نام ہے. آرمینیا, آذر بائی جان. دیکھیں نا, اب آذر بائی جان, آذر کہا نہیں کہ بائی جان خود بخود جوڑا ہوا آتا ہے. آر یونائٹڈ اسٹیٹس آف, آگے خود بخود امریکہ آتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف خود بخود امریکہ آتا ہے. تو وہ لفظ جو جوڑے کی صورت میں میموری میں جائیں, ریسپیکٹڈ لسنرز, جو جوڑے کی صورت میں جائیں, جوڑے کی صورت میں باہر آتے ہیں. زمین و آسمان, زمین و اگلا پتہ لگ گیا, آسمان اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا, خود بخود باہر آئے گا. ایک لفظ لے کے جائیں گے, اس کی یاداشت میں لانا بہت مشکل ہے. سوچ کر انگلش نہیں بولی جا سکتی. زبان پر
چڑی ہوئی جو لینگویج جو پکی ہو گئی ہے لینگویج وہی بار بار ریپیٹ ہوگی. He doesn't play, he does. اچھا پھر اس کے بعد why does he play, why does he go, why does he come, why does he play. وہ کیوں کھیلتا ہے, وہ کیوں پڑھتا ہے, وہ کیوں جاتا ہے, وہ کیوں سنتا ہے, وہ کیوں کھاتا ہے. Why does he go, why does he call, why does he ask, why does he decide. اب باقی سینٹنس تو بعد کی بات ہے, ہم لگائیں پہلے ٹینس تو کلیئر کر لیں. فکرے کو لمبا کرنا میں نے آپ کو اوپر سکھایا ہوا تھا. Why does he play regularly in the stadium? Why does he play in the rain? Why does he play while studying is at its peak? Why does he play in the ground? Why does he play at home? At home تو بعد میں بھی لگایا جا سکتا ہے. مدر سینٹینس ٹینس کہاں تک اس کو پلے کر رہا ہے وہاں تک اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. پھر when does he play, وہ کب کھیلتا ہے. اس کی اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آپ کو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ مسٹیک کریں گے. He plays وہ کھیلتا ہے. He does not play وہ نہیں کھیلتا. Why does he play وہ کیوں کھیلتا ہے. پریکٹس ہوئی ہوگی نا تو آپ نے کسی سے پوچھ لینا ہے کہ why does he come late وہ کیوں لیٹ آتا ہے. تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کمز لگاؤں یا کم لگاؤں, کیونکہ آپ پریکٹس میں why does he comes نہیں لکھیں گے. آپ لکھیں گے why does he come. آپ کو ورب کی فرسٹ فارم خود بخود why does کے ساتھ خود بخود ورب کی فرسٹ فارم آ جائے گی. where does he play وہ کہاں کھیلتا ہے. where does he play, where does he go, where does he come, where does he eat وہ کہاں کھاتا ہے, وہ کہاں بیٹھتا ہے, وہ کہاں سنتا ہے, وہ کہاں سوتا ہے, وہ کہاں جاب کرتا ہے, وہ کہاں روتا ہے. آپ سب ورب یوز کر کے اس کی پریکٹس کر لیں گے. اس کے بعد ہاؤ ڈز ہی پلے وہ کیسے کھیلتا ہے. ہاؤ ڈز ہی ویپ وہ کیسے روتا ہے. ہاؤ ڈز ہی اسمائل وہ کیسے مسکراتا ہے. ہاؤ ڈز ہی آسک وہ کیسے پوچھتا ہے. ہاؤ ڈز ہی رائٹ وہ کیسے لکھتا ہے. اردو کے سینٹنسز کو ملا کر آپ ایک چارٹ بنا لیں اور پریکٹس کرتے جائیں, لکھتے جائیں, پریکٹس کرتے جائیں اور پھر چمتکار دیکھیں, اللہ کی مہربانی دیکھیں گے ہوتی ہے. اچھا اب آ جائیں تو تھوڑی سی موسٹ ڈیفیکلٹ میں. وائی ڈزنٹ ہی پلے وہ کھیلتا کیوں نہیں ہے. اس کی آگے ٹرانسلیشن وائی ڈزنٹ ہی پلے وہ کھیل اوپر لکھنا تھا ون میں لکھ دیا آپ نے. وائی ڈزنٹ ہی پلے وہ کھیلتا کیوں نہیں ہے. وائی ڈزنٹ ہی اسٹڈی وہ مطالعہ کیوں نہیں کرتا. وائی ڈزنٹ ہی پے وہ ادائیگی کیوں نہیں کرتا. وائی ڈزنٹ ہی آسک وہ پوچھتا کیوں نہیں ہے. وائی ڈزنٹ ہی ٹیل وہ بتاتا کیوں نہیں ہے. وائی ڈزنٹ اٹ کم میں اٹ پر چلا گیا ہوں. وائی ڈزنٹ اٹ کم یہ آتا کیوں نہیں ہے. وائی ڈزنٹ اٹ اوپن یہ کھلتا کیوں نہیں ہے. وائی ڈزنٹ اٹ لاک یہ لاک کیوں نہیں ہوتا. وائی ڈزنٹ اٹ رنز وائی ڈزنٹ اٹ رن یہ چلتا کیوں نہیں ہے. تو آپ جب پریکٹس میں ہوں گے تو یہ وائی ڈزنٹ اٹ لگائیں گے پریکٹس میں تو اٹ کی پریکٹس ہو جائے گی. ہی شی اٹ کی پریکٹس ہو جائے گی. یو کی پریکٹس ہو جائے گی. دیکھ یہاں تک تو آپ کا سیف اینڈ آ گیا. پھر آپ جب کسی چیز کا نام استعمال کریں گے, پرسنل پراپرٹی جب یوز کریں گے, حمزہ اسلام آباد یا اس کی نش کا نام استعمال کریں گے جیسے کائنڈ کا ٹیبل صوفہ کوئی ٹینجیبل چیز کا, تو فزیکل انٹینجیبل اور اسپرچل جیسے, تو پھر آپ اس کے ساتھ ٹینس کا بہت اچھا استعمال کریں گے. ان ٹینسز کے ساتھ ہی کھیلنا. وین ڈزنٹ ویئر ڈزنٹ ابھی ویئر ڈزنٹ ہی پلے وہ کہاں نہیں کھیلتا. مجھے یہ بتاؤ وہ کہاں نہیں کھیلتا, بس میں وہاں جا کے اس کو ملتا ہوں. یہ بڑے ریئر یوز ہوتا ہے یہ والا ویئر کے ساتھ, لیکن یہ ہوتا ضرور ہے. ٹھیک ہو گیا, زیادہ تو نہیں ہو گیا کہیں, آپ بور تو نہیں ہو رہے کہیں یار. بور ہو رہے ہیں تو جی لکھیں, نہیں بور ہو رہے تو بھی کچھ نہ کچھ لکھیں, پتہ چلے آپ بور ہو رہے ہیں. اچھا نہیں بور نہیں ہو رہے.
انگریزی نے آپ کو بڑا تنگ کیا ہے عاطف بھائی، بڑا سنین پریشان کیا ہے، بڑا کھجل کیا ہے، اس نے رٹے لگوائے ہیں۔ وہ ٹیچر کی بات یاد ہے جی، اردو میں لیکچر دیتا ہوں بچوں کو انگلش، وہ چاہتے ہیں ہم سب لوگ کہ آپ رٹا لگائیں اور ہمیں رٹا سنائیں، پھر ہم آپ کو تانا ماریں کہ آپ تو صرف رٹے ہوئی ہیں چیزیں ہیں، آپ نے تو رٹی ہوئی، تو پریکٹس کبھی کی نہیں میں آج بھی عمر کو ایک مثال پیش کر رہا تھا، آج یا کل، ہو سکتا ہے کل میں نے کی، میں نے عمر سے ایک بات کی اور عمر کو کہا کہ میں نے زندگی کے جو سبق لیے ہیں ان میں سے ایک سبق یہ ہے، عمر ملک، ون آف مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ ہیئر، تو میں نے اسے کہا کہ میں میٹرک تک کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے چھکا لگانا نہیں آتا تھا، مجھے ہر ٹیم والے بھیجتے تھے تو میں پہلی بال پر، دوسری بال پر یا سٹاپ کرتے یا آنکھیں بند کر کے مارتے ہوئے آؤٹ ہو جاتا، اور میری بڑی ریپوٹیشن ڈاؤن تھی اپنے فرینڈز میں کہ اس کو فیلڈر رکھ لو، کھلاڑی رکھ لو۔ آواز چلی گئی؟ آواز آ رہی ہے؟ وائس اوکے، ون پریس کریں۔ کن کی آواز چلی گئی؟ ان کا نیٹ چلا گیا ہوگا، آتے بھائی نیٹ ڈیمیج ہو گیا ہوگا۔ اس میں بڑا سبق پوشیدہ آپ لوگوں کے لیے، میں اپنی زندگی کی تجربات کو، اپنے نالج کو، خدا کی جو عطا ہے مجھ پر، اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ میرے آپ نے ابھی تک تو فتح نہیں کیا نا انگلش کو، اب میرے طریقے سے فتح کر کے دیکھیں، آپ انشاءاللہ تعالی فتح کر پائیں گے۔ تو مجھے کوئی ٹیم میں نہیں رکھتا تھا، میں واپس آیا تو میں نے میٹرک کے بعد چھٹیاں ہوئیں تو میرا کزن آیا، وہ بڑی اچھی بالنگ کراتا تھا، شکیل نام تھا اس کا، تو وہ اتنی اچھی اور عمدہ بالنگ کراتا تھا اور ہم دو ہی تھے، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا، مارننگ میں ہم صبح سب لوگ اپنے کام پر اور ہم وہاں کالونی میں اکیلے دونوں بیٹھے ناشتہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اب کیا کریں، تو ایک کو بیٹنگ کا شوق تھا، ایک کو بالنگ آتی تھی، اس نے بال سنبھالی اور ہم نے کہا کوئی آؤٹ نہیں، 25 بالیں کھیلیں گے اور اس کے بعد پہلے میں بال کراؤں گا پھر، اور سامنے گراؤنڈ کھولا اور چھکے مارنے، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، سارے اسکول گئے ہوئے ہیں، کوئی کالج گیا ہوا، تو ہم نے پریکٹس شروع کی اور میں اتنی پریکٹس میں آ گیا چھکے مارنے کے کہ ایک دن حقیقتاً ایک میچ میں مجھے موقع مل گیا، انہوں نے کہا یار 4-5 کھلاڑی لگاتار آؤٹ ہو رہے ہیں اور اس علاقے کا سخت ترین بالر سامنے ہے، اس کو بھیجو، مجھے انہوں نے ایک بکرا بنا کے بھیج دیا دوستوں نے کہ جاؤ جی آگے جائیں جی فیصل صاحب، میں بیٹ لے کے گیا، میں پریکٹس میں تھا، وہ ایک اور سیکرٹ آؤٹ کروں گا حمزہ بتانا، جب میں منجا بازم کیڈٹ کالج کی طرف گیا تو وہاں میں نے کیا کیا، مجھے یاد دلانا، یہ بڑا ضروری ہے، آپ عاطف بھائی بڑی ضروری بات ہے، تو میں وہاں گیا تو اتفاق سے اس نے بال کہیں بھی دی، مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن مجھے وہ پرانی پریکٹس سے میرے خود بخود ہاتھ پاؤں ہلے، سیٹنگ ہوئی، اور میں نے جب آنکھیں غور سے دیکھا تو وہ بہت بڑا چھکا تھا، سو بیکاز آف مائی پریکٹس اب میں وہاں پر 6 لگا رہا ہوں اس کو جو ٹاپ کا کھلاڑی ہے، بیکاز آف مائی پریکٹس، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا دی ورتھ آف یور پریکٹس، آپ پریکٹس کی ایکسٹریم پر ہوں گے تو آپ ایکسپرٹ ہیں، یہاں پر آپ کو ہونا ہوگا، آپ کو پہلے خود پریکٹس سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں ایکسرسائز کریں گے، وہ چیز آپ کی لائف ٹائم ساتھ رہے گی۔ ایم جے سی سی والی بات، میرے چھوٹے بھائی وہاں پر ہوتے ہیں کیڈٹ کالج پر، یہاں پر تربیلا میں، انہوں نے کہہ کلا کہ کچھ حمزہ نے کہا کہ سر ہم ای سی ٹی آئی کی ٹریننگ دیتے ہیں ان کو، کیڈٹ کالج بنا نیا نیا، تو ہم چلے گئے، میں نے کال لکھا، انہوں نے کہا جی آ جائیں ٹرینر ایز اے ٹرینر انٹرویو کے لیے، جس کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، تو اب میں کیونکہ
اللہ کی مہربانی سے مجھے اندازہ تھا، تو میرے ساتھ ایک میرے دوست، انہوں نے کہا آپ کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا میں اپنے طریقے سے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ کے آئے گا۔ جو ان کا ڈرائیور بڑا سادہ سا اور بڑا سمپل سا ڈرائیور تھا، تو وہ گاڑی لے کے آیا، تو جو ہی گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اسے کہا کہ جینٹل مین، آئی ایم ناٹ ان ہری، یو کین ٹیک ٹائم، you can drive according to your own, so I'm available for half an hour, then I'll be thinking something, you can talk to me. وہ پہلے ہکا بکا ہو کے میری طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بندہ میرے ساتھ انگلش میں بات کر رہا ہے کس طرح؟ تو میں راستے میں چلتے ہوئے کبھی کھیتوں پہ بات کر رہا ہوں، کبھی پالیٹکس، سب انگلش میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اچھا وہ سمجھے شاید مذاق کر رہے ہیں، وہ پہلے تو چلتا رہا، پھر جب وہ تھوڑا سا چلا آگے تو کہنا سر جی اج کی ہو گیا تانوں، تسی اج میرے نال شوگر لا رہے ہو؟ میں کہنا آئی ایم ناٹ جوکنگ، جسٹ ٹاکنگ، یو نیڈ ٹو لرن سم تھنگ۔ کہتا واقعی جی؟ بہرحال وہ بھی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی شروع ہو گیا، یہ اس نے کہا چلے یہ شوگر لگا رہا ہے تمہیں بھی۔ میں اپنا انجن گرم کر رہا تھا، لسن ٹو می کیئرفلی، 1 گھنٹہ میں انجن گرم کرتا رہا۔ I kept on thinking in English, I kept on my practicing verbs, vocabulary, recalling my words, sentences and structure, so I could be able to deliver something when I was in front of that gentleman. کیا نام تھا ان کا، کرنل صاحب۔ انہوں نے مجھ سے انگلش میں بات شروع کی، تو میں پہلے سے انگلش کے فریم میں میں پہلے سے ہیٹ اپ تھا، سپارک تھا، پلگ ان تھا، اور میں بول رہا تھا۔ یہ انٹرویو کا سیکرٹ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے 1 گھنٹہ 1.5 پہلے سے انگلش میں بات کر رہے ہیں، آپ فلو میں۔ اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی اور جگہ، میں نے اسی طرح کوئی کام تھا یا تو میں ہیٹ اپ نہیں تھا، تو میں وہاں بات کرتا تو بیچ میں پنجابی کے لفظ ٹانگ اڑاتے، کبھی اردو کے لفظ ٹانگ اڑاتے، کہیں پہ مجھے وہ ہتھیار بندوا دیتے کہ جی اب ادھر اردو ہی بولو، کیونکہ میرا فریم اردو میں تھا یا پنجابی میں تھا یا پٹواری میں تھا، تو مجھے وہ لفظ پھنستے تھے جس میں زیادہ مشق میں تھا، تو وہ مجھ سے بولی نہ جائے۔ تو I felt sorry for myself کہ یار یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب کبھی مجھے ایکسپیکٹ ہو کہ I have to go for a detailed session, so I have to be in a certain frame of English that I could be able to deliver. I should think in English, should speak in English and should deliver in English. Otherwise I have no option left. تو پھر ایکسنٹ تو بہت بعد کی بات ہے کہ میں ایکسنٹ بناؤں، یہ ایکسنٹ کے لیے پریپریشن کروں۔ I need to do same things that I need to deliver. سو وہ فریم پہلے بنانا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں آج آپ کو میں نے ڈیلیور کر دیں۔ یہ پریکٹس کے لیے کچھ میں اچھا اب اسی کے ساتھ تھوڑا سا میں ایک اضافہ کر دوں تو پھر اس کو سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ ویئر ڈزنٹ ہی پلے کے بعد انٹر کریں۔ از خالد دیر؟ حمزہ مائک پہ آئیں گے؟ چلیں کافی ہو گیا، لگتا ہے 11:15 ہو گئے، تو پرسنل لائف کی پتہ چلیں کلیئر ہیں تو 3 پریس کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ نے پک کیا اس کو۔ 3 پریس کریں تاکہ اندازہ ہو کہ آپ لوگ، تو پریکٹس آپ کا فوکس ہے، اس کے بغیر آپ اس کو کبھی ون نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ نے ہیٹ اپ ہونا ہے ایگزام میں جانے سے پہلے۔ یو ہیو ٹو تھنک ان انگلش، یو ہیو ٹو بی ان اے سرٹن فریم،
سو دیٹ کہ آپ وہاں ڈیلیور کر پائیں. ہیٹ اپ ہوں گے تو وہ وکیبلری جاگے گی. جیسا ماحول گرمائیں گے اندر کا ویسا ہی ماحول باہر آئے گا. سو آئی ہوپ کہ آج آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ پھر اب اجازت لیتے ہیں آپ سے. سیچرڈے کو آپ کا خالد صاحب آگے. خالد آپ آگے؟ اچھا چلیں، ادھر ہی ہیں، ادھر ہی تھے. اچھا اچانک غائب ہو جاتے ہیں وہ، یہ نیٹ سلو. اچھا یہاں پر ایک اور ایڈ کریں گے، ہی ڈزنٹ پلے کے بعد ڈز ہی پلے. ڈز ہی پلے، اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. کوسچن مارک. ڈز ہی ناٹ پلے. ڈز ہی ناٹ پلے. یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ پریکٹس کر لیں، 2 دفعہ پریکٹس کر لیں. میری ریکویسٹ پہ پریکٹس کریں گے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، سم اپ کرتے ہیں. کرنا یہ ہے کہ وہ جو اوپر 32 33 سینٹینسز ہیں ان کو 5 5 6 6 وربس کے ساتھ چینج کر کے آپ نے، یہ 30 ہیں، یہ 33 ہیں. 33 کو آپ نے صرف ورب چینج کرنا ہے، باقی سب کچھ یہی، اور ساتھ اردو لکھ کر آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے اس نیکسٹ ویک میں. اور یہ رننگ ٹاسک ہے. اور جو پرماننٹ ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا چارٹ بنا لیں یا کارڈ بنا لیں. کارڈ میں جو بورڈ مارکر ہے اس سے بڑا سا لکھیں ڈو، اور اس کو آپ جس طرح وہ پلینگ کارڈز نہیں ہوتے تاش کے پتے، اتنا یا اس سے تھوڑا چھوٹا کارڈ ہوتا ہے، وہ خود بخود آپ جب ہارڈ چارٹ کو چھوٹا کرتے جائیں گے ایک پیس بن جائے گا. تو وہ پریکٹس کے لیے آپ کے پاس یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ، یو مسٹ ہیو 1000 میکسیمم اینڈ 300 منیمم. ویسے اگر آپ 300 پہ بھی آ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا. تو جو آپ کو تنگ کرنے والا ٹینس ہے وہ اگلے ویک میں آئے گا، اس کو کہتے ہیں پاسٹ ٹینس. اور جب آپ پاسٹ ٹینس کے بارے میں سنیں گے تو ہنس ہنس کے آپ کا وہ حال برا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اس کو وہ بڑی بلا سمجھتے تھے نا، اتنی وہ بڑی بلا تھی نہیں. جتنا پریزنٹ ہے ایسے ہی پاسٹ ہے، اور ایک فیچر رہ جائے گا، اس کے ساتھ ہم کچھ بات چیت کر لیں گے. تو اس طرح ہمارا ٹینسز کا ایک فلو جو تھا انگلش کا، وہ اس کے بعد ہم ایسز کی طرف. اور گزارے جب ٹینسز سیکھ لیے، پنکچویشن آ گئی، پارٹ آف سپیچ آ گیا، یہ گرامر کے پارٹس ہو گئے، اس کے بعد ان کا استعمال اور ان کی پریکٹس اور ان کی مشق ہی رہ جائے گی، سو دیٹ کہ ہمیں یہ مزید نہ سیکھنے پڑیں. میں اس لیے بیس لائن پہ چلا گیا کہ آپ میں سے اکثر سٹوڈنٹس، اکثر لوگوں کو یہی ایشو رہتا ہے کہ یار ٹینس کی ہی سمجھ نہیں پڑتی، تو ہم کہاں پہ کیا لگائیں. اب آپ نے پریکٹس نہ کی تو یہ آپ کے ہاتھ سے چیز نکل جائے گی. یہ مشق کرنی ہے. مشق کا میں نے سارا طریقہ کار بتا دیا ہے. یہ جو آپ کو کوسچن دیے ہوئے ہیں ہی پلیز، یہ پریزنٹ کے ساتھ مشق کرنے کے ہیں بس. ان کے ساتھ ورب لگاتے جائیں اور پریکٹس کرتے جائیں. پہلے زبان پر پریکٹس پہ چڑھ جائیں، پھر اس کے میننگز کو جان لیں. یہ میننگز آپ کو نیکسٹ جب ہم سیشن کریں گے تھرسڈے کو، تو اس کے میننگز کو آگے رکھ کے اسی کو کاپی کریں گے اور پاسٹ کی طرف لے جائیں گے. سو ابھی کافی ہو گیا، 12 بجنے والے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور تا قیامت آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے. قیامت والے دن بھی اللہ رحمت کرے آپ پر. اس دن تو زیادہ رحمت کی ضرورت ہوگی. تو اللہ اپنی مہربانی کرے ہم سب پہ، ہمیں اللہ اتفاق دے. اللہ ہمیں ماں باپ کی اطاعت کی توفیق دے، خدمت کی توفیق دے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور دوسروں کے لیے خیرخواہی سوچنے کی، خیرخواہی کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کامیاب کرے. آمین. اللہ حافظ.